بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآله وعجل فرجهم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونؤمن بك ونتوكل عليك الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد وآل اصطفى صلوات پڑھیے گا صل على محمد وآل محمد وعجل فرجنا لا سيما بقية الله الأعظم الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء السبب المتصل بين الأرض والسماء اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وقال في مقام آخر إن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما والسبطان من هذه الأمة صلوات پڑھیے گا اللهم صل على محمد وآل محمد میرے دوستان میرے بزرگان بارگاہ ربوبیت میں یہ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارا یہاں پر بیٹھنا ہمارا ماتمداری کرنا ہمارا یہاں پر جلوسوں میں شرکت کرنا جتنے بھی کام امام حسین علیہ السلام کے لیے انجام پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عبادت شمار فرمائے اور ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی نورانی آیات اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات اور سید الشہداء کے ذکر کے ساتھ منور فرمائے جن دوستان بزرگان نے دام دل میں قدم سخنے اس کار خیر میں تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حاضرین غیر حاضرین جتنے مریض ہیں جنہوں نے دعا کا کہا ہے اس پاک ذکر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد اگر زحمت نہ ہو تو جو میرے دوستان جوان ہیں تھوڑا سا آگے صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لے آئیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم میرے دوستان میرے بزرگان عاشور کا دن ہے عاشور کے دن کوئی بہت طویل گفتگو نہیں ہوتی اور نہ ہی کیا کہتے ہیں اس چیز کا حوصلہ ہوتا ہے غم کا دن ہے اور اس میں غم ہی زیادہ بہتر لگتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ کسی مقام کے اوپر بھی صف بچھی ہوئی ہو تو سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ صف کس کے لیے بچھائی گئی ہے یہ صف کس کے لیے بچھائی گئی ہے اور پھر جس کے ساتھ جتنی قربت ہوتی ہے توجہ ہے میرے دوستان جس کے ساتھ جتنی قربت ہوتی ہے اتنا ہی اس صف پر بیٹھنے کو دل کرتا ہے صف پر آنے کو بھی دل کرتا ہے شریک غم ہونے کو دل کرتا ہے تو اس سوال کا جواب بہتر ہے کہ ہم قرآن کریم سے لیں اور جس کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے اس سے لیں
اور میرے دوستان بزرگان کئی مرتبہ عرض کیا ہے، تمام مسلمان یہاں پر جمع ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اس بات کو ماننے کے اوپر مجبور ہیں، آسمانی کتاب مانے یا نہ مانے اتنا ضرور مانتے ہیں کہ یہ کتاب انسان کو حیران کرنے والی ہے۔ لیکن اس کتاب انسان کو حیران کرنے والی ہے، تعجب میں ڈالنے والی ہے، اور جو پڑھتا ہے پھر پڑھتا ہی رہ جاتا ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، جو علم لینا چاہتا ہے اسے علم دیتی ہے، اور جو شخص آخرت چاہتا ہے اسے آخرت بھی بتلاتی ہے، جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا بھی بتلاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، لیکن اس کی ہدایت اور قرآن کی ہدایت میں فرق ہے۔ توجہ ہے میرے دوستو، قرآن کی ہدایت میں اور باقی لوگوں کی رہنمائی میں فرق ہے۔ دنیا کے جتنے بھی رہنمائی کرنے والے ہیں، بتلانے والے ہیں، سوائے معصومین کے، البتہ معصومین کی بات اپنی ہے، وہ ان کی ہدایت میں رہنمائی میں کہیں جھول ہو سکتا ہے، عیب ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے۔ قرآن میں نہ کوئی جھول ہے، نہ کمی ہے، نہ عیب ہے، بلکہ جو کتاب آئی وہ بھی لا ریب، جس کے دل پہ آئی وہ بھی بے عیب، اور جس زبان نے چوس چوس کر پروان چڑھی وہ بھی بے عیب۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ رسول کی زبان چومنے کا شرف جو ہے وہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوا۔ توجہ ہے بزرگان، رسول خدا کی زبان چوسنے کا شرف رسول نے کسی کو زبان دی ہی نہیں۔ توجہ ہے میرے بزرگان، رسول خدا نے زبان، کیونکہ یہ زبان بہت مبارک ہے، یہ زبان بہت بابرکت ہے، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جس سے قرآن جاری ہو رہا ہے، اور یہی وہ زبان ہے جہاں سے اسلام جاری ہو رہا ہے۔ یہ زبان ہر ایک کو دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس زبان سے غذا یا علی لے سکتے ہیں یا اولاد علی لے سکتے ہیں۔ وہ شعر تھا ذیشان ادر جوادی صاحب کا کہ ظاہر تو زبان دے دی پیغمبر نے حیدر کو، حقیقت میں زبان دے دی زبان لے لی۔ ٹھیک ہے، بہت پیارا شعر تھا ان کا، اور تو رسول خدا نے پہلے دن ہی یہ بات بتلا دی کہ توجہ کرنا، جن کو میں زبان دے رہا ہوں اب یہی دین کے وارث ہوں گے، یہی دین کے وارث ہوں گے۔ کوئی ہے کہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے رسول خدا کی زبان چوسی ہو، زبان کو کیا کہتے چکھا بھی ہو؟ نہیں، یہ فقط جناب علی ابن ابی طالب ہیں اور ان کی اولاد پاک ہے کہ جن کی غذا کون سی بنی؟ لعاب رسالت بنا، اور زیارت کے جملے ہیں کہ فرمایا اے امام حسین آپ وہ ہیں کہ جس نے اسلام سے دودھ پیا ہے۔ جس نے کس سے دودھ پیا ہے؟ اسلام سے دودھ پیا ہے۔ تو یہ صف کسی عام ہستی کی صف نہیں ہے۔ کون حسین جس کی یہ صف بچھائی جا رہی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دنیا آپس میں محبت کر سکتی ہے، محبت واجب نہیں کر سکتی۔ محبت واجب، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ وہ ہستی ہے، ان ہستیوں میں شامل ہے کہ جن کی محبت اللہ نے واجب قرار دی ہے، جن کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ پھر محبت ہی نہیں بلکہ مودت کیا ہے؟ مودت ہے۔ مودت محبت سے اگلا مقام، محبت سے کیا ہے؟ جہاں پر محبت میں شدت آ جائے، جہاں پر محبت زور پکڑ جائے، توجہ ہے میرے دوستان،
جہاں پر محبت زور پکڑ جائے اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائی، میرے دوست، مجھے اتنا تو بتلا، جب دنیاوی محبت ہو تو دنیا بھول جاتی ہے، حسین سے مودت کا تقاضا کیا ہے؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین سے مودت کا تقاضا کیا ہے؟ آیا پھر کچھ اور یاد رہنا چاہیے؟ آیا کوئی اور اپنا یاد نہیں؟ ایسا نہیں، اور یہی وجہ ہے اللہ نے مودت بھی واجب کی، غیر عادلانہ نہیں، ظالمانہ نہیں۔ جس کی محبت واجب، ہر انسان سے محبت کرتا ہی نہیں۔ توجہ ہے میرے بزرگان، علامہ علی نقی کا جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہر شخص محبت کرتا ہی نہیں ہے جب تک اس میں کمال نہ ہو۔ جب تک اس میں کیا ہو؟ کمال نہ ہو۔ کمال ہوگا تو محبت ہوگی، مودت ہوگی۔ مجھے بتلا تو صحیح، قرآن کریم نے، اللہ نے رسالت کی برابری کی ہے مودت فی القربہ کے ساتھ۔ سوچ تو صحیح کہ یہ قربہ میں کون سے کمالات پائے جاتے ہیں؟ یہ قربہ میں جو رسول کے قریبی ہیں، اپنے قریبی نہیں۔ ناراض تری ہوئے بیٹھے، کیا بات ہے بھئی، منگنا بھی اجر خودت آکھو جی آپ ایسے محبت کر لی ہو، پھر اجر کس نے لیا؟ پھر تو اجر آپ کو مل گیا، دونوں چیزیں آپ کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، محمد آل محمد، یا رسول اللہ بتلائیے تو صحیح یہ کون ہے، من ہؤلاء القرابہ، کہ جن کے ساتھ محبت کرنا واجب ہے؟ تو مولا رسول خدا، یہ وہ زبان کہ وما ینطق عن الہوی، جو خواہش سے تو بولتی ہی نہیں ہے، جب بولتی ہے جب وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے یہ بولتی ہے۔ تو اسی زبان سے جس سے آیت نکلی، اسی سے یہ ارشاد ہوا کہ یہ کون ہے؟ ہم علی و فاطمہ وابنہما، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، اور ان کے دو بیٹے ہیں، ان کے دو بیٹے ہیں۔ سادات قابل احترام ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی؟ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر سید نیک ہو تو اللہ کی خاطر اس کی عزت کرو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس میں کمی ہے تو میرے منہ کے ساتھ کیا کریں؟ ان کی عزت کریں۔ سادات کی عزت اپنی جگہ پہ، محبت واجب 12 اور 14 کی ہے۔ ہم کسی کو جو مانتے ہیں بلا وجہ نہیں مانتے، وجہ یہ ہے ان میں کمال ہی ایسے پائے جاتے ہیں، ان میں صفات ہی ایسی پائی جاتی ہیں کہ محبت واجب ہوئی، اور قرآن اور اللہ کی ذات ہر ایک کی محبت کو واجب قرار نہیں دیتی میرا دوست، میرا بھائی، بلکہ ایسی ہستیوں کی محبت واجب قرار دی جس کے ساتھ تو انسان بھی باقی رہ گیا اور مومن بھی باقی رہ گیا۔ تیری انسانیت بھی باقی رہی اور تیرا مومن ہونا بھی۔ ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ اسی زبان سے ارشاد ہوا۔ کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو جس کے ہاں بھیجتا ہے، جس کے ذریعے بھیجتا ہے، اس کو نشانیاں بھی دیتا رہتا ہے۔ اگر نشانی نہ دے تو سب کے سب کیا کہیں گے؟ ہم وارث ہیں، ہم دین کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ ٹھیکیدار تو میں نہیں کہتا، یہ ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب وارث ہیں، تو کیسے نتیجہ یہ نکلے کہ یہ نبی ہے، یہ امام ہے، جس کو اللہ کی ذات ہدایت کے لیے بھیجتی ہے، چاہے نبوت ہو یا امامت ہو، نشانیاں دے کے بھیجتی ہے۔ کیا دے کے بھیجتی ہے؟ نشانیاں دے کے بھیجتی ہے۔ اور نشانیاں کیا ہیں؟ کبھی وہ معجزے کی صورت میں نظر آتی ہیں، کبھی صفات کی صورت میں نظر آتی ہیں، اور ایک نبی دوسرے نبی کی خبر دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول خدا کی خبر دی کہ میرے بعد پیغمبر آئے گا، حتیٰ نام بھی بتلا دیا تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اسمہ احمد، یاد رکھنا اس کا نام احمد ہے۔ توجہ ہے میرے دوستان؟ تو یہاں عرض کروں گا میرے دوست، میرا بھائی، دین کے وارث پیغمبر کے بعد کوئی تو ہونا چاہیے، تو پھر رسول سے پوچھو کہ وہ کس کا تعارف کروا کے گیا ہے۔
عباسیوں کا تعارف کروا کے گیا ہے. حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین. کہنے میں 4 لفظ ہیں لیکن پیمبر سے لے کے قیامت تک کے لیے پیمبر نے ہدایت کا ذریعہ بتا دیا. حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین. عام طور پہ ترجمہ شاید کیا جائے حسین مجھ سے ہے عربی میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا حسین میرے بیٹے ہیں. حسین میرے، جو باہر عربی ممالک میں رہے ہیں یا یہاں پر عربی پڑھتے ہیں یا قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان کے علم میں ہے بیٹے کے لیے لفظ ابن استعمال ہوتا ہے. نہیں ہوتا تو ابنی کہہ سکتے تھے. امام حسن کو نہیں فرمایا مولا رسول خدا نے کہ ان ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ سردار ہے. کس لیے کہا؟ کہ شاید ان کو کوئی اتارنے کی کوشش کرے، اتار بھی دے، ان کی سرداری میں فرق نہیں آئے گا. یا علی، ان کی سرداری میں کوئی فرق. ان ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ سید ہے، سردار ہے. اچھا، تو حضرت رسول خدا، توجہ طلب بات ہے، البتہ شاید آپ چند مرتبہ سن بھی